آج ہم زندہ ولی سرکار حسن ابدال جائیں گے۔ حضرت سید جمال اللہ الامیر قادری کیلانی المعروف زندہ بابا ولی قنداری ایک عظیم صوفی بزرگ تھے جو کہ غوث العظم عبد القادر جیلانی کے پوتے بھی تھے، جن کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ افغانستان کے شہر قندھار میں غالباً 1476 میں پیدا ہوئے، پھر لگ بھگ 1498 میں وہ پاکستان آئے اور حسن ابدال منتقل ہو گئے۔ ہمارے بھائی ہیں جی، شاید جن کا نام ہے، جہاں پہ یہ خوشبوئیں وغیرہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، عطر وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ قیمتی پتھر وغیرہ بھی ہیں۔ کب سے آپ ادھر بیٹھتے ہیں جی؟ 2 دن واسطے بیٹھے ہیں، 2 دن کے لیے۔ اچھا، گجرانوالے سے آئے ہیں۔ تو کیسی عوام روزانہ اتنی تعداد میں آتی ہے؟ اچھا اچھا، باقی دنوں میں نہیں آتی، باقی دنوں میں کم ہوتی ہے۔ بس شو کے لیے دربار میں کام کرتے، دعائیں کرتے اللہ۔ اچھا، اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جی ابھی میں دربار کی سیڑھیوں پر موجود ہوں۔ یہ کافی لمبی چوڑی سیڑھیاں ہیں، میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کافی جو ہیں وہ دربار پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اس میں جو روزانہ اتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یہاں پہ دعا کرتے ہیں دربار پر آ کے، اپنی اپنی منتیں مرادیں جو ہیں وہ مانگتے ہیں جی۔ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، جس میں نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور بہت زیادہ لوگ اوپر دربار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ آج عید کا دوسرا دن ہے۔ یہ قصبہ راولپنڈی سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں کے مغرب میں واقع ہے اور آج ایک گنجان آباد شہر ہے۔ ایک بہت بڑا پہاڑی علاقہ، بعض جگہوں پر قدرتی چشمے بھی ہیں۔ ایک قریبی پہاڑی پر تقریباً 714 میٹر کی بلندی پر بابا ولی قنداری کی بیٹھک ہے، جبکہ بابا ولی قنداری کی چلہ گاہ نیچے موجود ہے۔ اوپر پہنچنے کے لیے تقریباً 2 کلومیٹر کا پہاڑی راستہ طے کرنا پڑتا ہے، جو تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ یاد رہے 23 اپریل کو جب ہم عید الفطر کے دوسرے دن ٹیکسلا سے حسن ابدال بابا ولی قنداری کی بیٹھک پہاڑی کے اوپر پہنچے تو پورا راستہ بچوں، بڑوں، مردوں، خواتین اور دیگر زائرین سے بھرا پڑا تھا۔ کتنے عرصے سے یہاں آپ کام کر رہے ہیں؟ میں نواں ٹھیک ہو گیا، چلے جی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اور آپ اوپر سے آئے ہیں؟ اوپر سے۔ اچھا، کیا دعا وغیرہ کی ہے؟ آپ کا نام؟ بھائی تو کتنے دیر آپ نے اوپر اسٹے کیا ہے؟ تقریباً 2 گھنٹے۔ 2 گھنٹے اسٹے کیا ہے۔ تو واپسی پہ کیسا آپ راستہ، جو آدھا راستہ آپ نے کیا ہے تو واپسی بھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور اوپر جاتے ہوئے پھر مشکل ہوتی ہے۔ اور آپ کا نام کیا ہے جی؟ عرفان صاحب۔ آپ کہاں کے ہیں؟ 72 کے نا۔ 72 کے رہنے والے ہیں آپ بھی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہمارے ساتھ بھائی تھے کچھ 72 کے رہنے والے۔ باقی یہ دیکھیں ویورز ہیں ہمارے ساتھ جو اوپر سے واپس آ رہی ہے ابھی۔ اوپر جانا ہے؟ جی جی، ابھی ہم اوپر جائیں گے جی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جی جو گجرات سے آئے ہیں اور دربار پر حاضری دی ہے انہوں نے، اور ابھی واپس سے آ رہے ہیں دربار سے اوپر ہو کے۔ تو یہ ان کے ایک دوست ہے جو یہاں کے لوکل ہیں۔ تھوڑا بین بجا نا، ڈر گئے یار، ایک ہی جو ساتھ ڈر گیا بندے کو۔
ہاں کیمرے کو ڈر گئے اچھا اچھا بابا نظر آسی تا انڈراپ نچی ہے نہیں یار ایک صاف پھر اچھا نہیں ہے جو پیسے کو دیکھ کے نچے گا یار ایسے تھوڑا نچاؤ نا دور دراز کے علاقوں حتیٰ کہ سندھ جیسے دور افتادہ علاقوں سے بھی لوگ بابا ولی قنداری کی بیٹھک پر حاضری دینے آئے ہوئے تھے یہ پہاڑی حسن عبدال شہر کے عین دامن میں واقع ہے سیڑھیوں کی تعمیر پر ہندو اوقاف کے تقریباً 85 لاکھ روپے خرچ ہوئے نیچے راستے کے آغاز میں ایک قدرتی ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی ہے جس کا پانی بہت صاف ہے اس شہر کے لوگوں کے لیے یہی واحد ایک چشمہ تھا جہاں سے وہ پانی لینے کے لیے آتے تھے اس چشمے کے علاوہ پینے کے صاف پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا چشمے کا پانی پھر پہاڑی سے نیچے چھوٹے شہر کی طرف چلا جاتا تھا بابا ولی قنداری وہاں آنے والے تمام لوگوں کو تبلیغ کرتے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے اس طرح کافی لوگوں نے بابا ولی قنداری کی دعوت پر اسلام قبول کیا لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بابا ولی قنداری نے اپنے آستانے کو ان لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر سال لاکھوں عقیدت مند زائرین اس صوفی بزرگ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گردوارہ سے پہاڑی کی چوٹی تک کا سفر طے کرتے ہیں ایریا سے جی ٹیکسلا اچھا بلڑ توپ سے آئے ہیں تو تقریباً کتنا ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا وہاں پہ گزارا ہے 2 گھنٹے اچھا اچھا تو جاتے ہوئے کیسا سامان تھا اچھا تھا تھکاوٹ وغیرہ تو محسوس نہیں اچھا اچھا وہاں پہ کیا کچھ کھانے پینے کی چیز یا کوئی ایسی کچھ بھی تو کس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں یہاں پہ دعا کرنے کے لیے اچھا دعا کرنے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ اچھا دعا کرنا مقصد تھا آپ کا ٹھیک ہے جی تو پہلے بھی آتے رہے یا فرسٹ ٹائم آپ آ رہے ہیں پہلے بھی آتے رہے 6 سال اچھا 6 سال آپ کا نام کیا ہے بھائی کا محمد عرفان صاحب اور آپ کا شاہزیب صاحب اچھا ایک ریکویسٹ کر دیں کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے نیکسٹ اسٹیشن چینل کو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ملاقات آپ سے رہے گی بہت شکریہ تھینک یو اللہ حافظ آپ بھی آئے ہیں ان کے ساتھ نہیں میں الگ ہوں یہ الگ ہے بھائی ان کا بھی ہم لاسٹلی انٹرویو لیں گے آپ کا نام جی میرا قدیر خان قدیر خان کہاں سے ہیں جی آپ کا تعلق میں بھی ہزرو اٹک سے اچھا حضرو اٹک سے خان صاحب ٹھیک ہے جی تو آپ کیسا فیل کیا آپ نے زبردست جی زبردست آؤٹنگ کے لیے آئے تھے آپ جی ٹھیک ہے تو عید آپ کی اچھی گزری ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک اچھا زبردست ہوا ہے ٹھیک ہے سب لوگوں نے عمران خان کے لیے دعا ضروری کر رہے ہیں اوہ یہاں پہ بھی ہے یہ عمران خان صاحب والے یہاں پہ بھی ہیں اچھا تو یعنی کہ کوکر خان بتاتے جائیں تاکہ ہمارے سننے والے جو ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کس مقصد کے لیے آئے تھوڑا سا ہائٹ ہو جائے نا آنے جانے کے لیے آگے کس مقصد کے لیے آپ اچھا تھوڑا گرمی ہے آپ کا نام کیا تھا نبی عالم صاحب اچھا تو کیا کرتے ہیں آپ نبی صاحب اچھا مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو یہاں پہ دعا کے لیے آئے ہیں یہ دعا کی سیر بھی آئے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی تھکاوٹ زیادہ ہوئی ہوئے خیریت کس کمی معروف بنانے ہوتے عید پہ منانے ہو کے کام کاج کرنے ہو اچھا ماشاءاللہ زمیندارہ کرنے ہو ٹھیک ہے پہلا بھی آنے رہے یا پہلی بار ہی آئے ہو پہلی بار غلطی کی تھی نے اچھا دوست بھی ہیں جی سارے کیا نام ہے جی آپ کا وقاص صاحب ہے جی اچھا آپ ابھی اوپر جا رہے ہیں کہ واپس اچھا طاہر صاحب ہیں جی ماشاءاللہ جی یہ میر صاحب دیکھیں جی کتنی اونچائی پہ جا کسی کو انٹرویوز کر رہے ہیں یہ ہمارا ننا سلطان بھی یہ اگلے سال اس سال غلطی نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے
کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر ہی رہتے ہیں آپ؟ اچھا، کیا ہے؟ تو روزانہ اتنی تعداد میں آتے ہیں لوگ؟ دنوں میں زیادہ اچھا اچھا اچھا، تو کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ ہر جگہ سے پورے ملک سے آتے ہیں، اچھا سکھ وغیرہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کا کیا نام ہے؟ ٹھیک. ٹھیک ہے، تو فرسٹ ٹائم آئے یا پہلے بھی آتے رہے آپ لوگ؟ پہلے بھی آیا ہے، تقریباً 2 سال پہلے آیا ہے، بہت دن بعد آیا ہے مسقط میں عمان میں. اچھا، مسقط عمان سے ہیں آپ، ماشاء اللہ. تو آتے ہوئے کیسا فیل ہوا ہے؟ چڑھائی کیسی تھی؟ بس تھوڑا مزہ لے گا نا. اچھا ٹھیک ہے. آپ عید کی عظیم صوفی بزرگ بابا ولی قنداری 1498 تک حسن ابدال میں رہے. ایک روایت کے مطابق انہوں نے 1529 میں وفات پائی اور قندار افغانستان کے قریب گاؤں بابا والی میں مدفون ہوئے. جبکہ مقامی عقیدت مندوں اور زائرین کا یہ کہنا ہے کہ ان کو زندہ پیر ولی قنداری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی مزار نہیں ہے اور یہ زندہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف پردہ فرما گئے ہیں. واللہ عالم. اس وقت بالکل جو چلا گاہ ہے
زندہ سرکار المعروف ولی قنداری ان کی دربار پر یہ میرے پیچھے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی چلا گاہ ہے، عبادت گاہ ہے. یہاں پر جو یہ جو بزرگان دین تھے، یہ بزرگ تھے، وہ عبادت کیا کرتے تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ جو گرو نانک تھے انہوں نے اپنی گرو گرنتھ میں، جس کو جو سردار لوگ ہوتے ہیں، جو سکھ لوگ ہیں، ان لوگوں کی جو مذہبی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک جو سکھ یاتری ہیں وہ پہلے سب سے اس دربار پر پہلے حاضری دیں گے، اس کے بعد وہ اپنے گرودوارے پر حاضری دیں گے، تب ان کی حاضری جو ہے وہ قبول ہوگی. یہ ایک روایت ہے، کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اس طرح لکھا ہے. اور وہ باقاعدہ اپنے جو سکھ ہیں، جو مذہب کے ماننے والے ہیں، جو گرو نانک کے، ان کو وہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے پہلے ادھر زندہ سرکار المعروف ولی قنداری کی جو یہ دربار ہے، چلا گاہ ہے، یہاں پر انہوں نے پہلے حاضری دینی ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے اپنے جو پنجا صاحب ہے، جو گرودوارا ہے پنجا صاحب، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کرنا ہے، حاضری دینی ہے. دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی جو درسگاہ قائم تھی وہ ٹیکسلا میں، دنیا کی، کہ یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی روایت ہے. معلوم نہیں تھا. نہیں، آپ اگر آئندہ کبھی آنا ہو نا صاحب تھوڑا سا اس کے لیے یعنی ہماری فیس بک کے لیے قریب کوئی میں بات بتاتا آپ نے جو بولی ہے نا، تھوڑا سا سندھی میں سندھی میں بتائیں. یہ جو سندھی میں سندھی میں بہت ذرا مزہ آتا ہے نا. ہوتا ہے نا لوگوں کی طرف. یہ بابا جو نیکسٹ اسٹیشن چینل ہے یہ تمام سٹھو چینل ہے. یہ تقریباً जेके भी पिकनिक पॉइंट आहिनि तक़रीबन आल पाकिस्तान में उते हिननि जी टीम बिल्कुल मौजूद हूंदी आहे. तो तमामु सुठो चैनल आहे, हिन खे सब्सक्राइब कयो. हिन जी वीडियो जी क्वालिटी तमामु बहितर हूंदी आहे. महिरबानी. بہت شکریہ جی، تھینک یو. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں جی آپ؟ ہم فتح جان سے بھائی. اچھا، کیسے آنا ہوا؟ کیا جذبہ تھا، کیا مشن تھا؟ بس یہ گھومنے پھرنے آئے، عید کا موقع ہے اچھا تو انجوائے کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنی زیادہ چڑھائی ہے، اوپر چڑھتے ہوئے کوئی تھکاوٹ تو نہیں ہوئی، مشکل سے نہیں پیش آئی؟ اللہ کا دیا ہوا حوصلہ ہے تو صحت بھی ہے ہماری، تو ٹانگوں میں زور بھی ہے، تو اسٹے کرتے ہیں پھر آتے ہیں اوپر. اچھا، ایک دفعہ اسٹے کیا، دوسری بار اوپر آ گئے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد کوئی ابھی تھوڑا سا پانی پیا ہے، ابھی تک گھوم پھر رہے ہیں. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت کیا اچھا ماحول ہے؟ محسوس ہو رہا ہے انشاءاللہ. اچھا، اوپر چلگاہ میں بھی گئے ہیں؟ جی چلگاہ میں ابھی تک تو نہیں گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ جائیں گے اوپر. اچھا. چلگاہ میں تو ٹھیک ابھی ہے. انجوائے کر رہے ہیں. 2-3 ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا، کراچی سے اتنے دور سے آپ آئے ہیں جی؟ بابا کے دار پہ. کب کراچی سے نکلے ہیں آپ؟ پرسوں نکلے ہیں. ٹرین. اچھا اچھا. ہاں جی، ہاں جی. اچھا چلے جی. اچھا بیٹا کیا کرتے ہو کام آپ؟ اسکول سے. کون سی کلاس میں ہو؟ 7 میں. اچھا موشن صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ اور حضروں میں خاص حضروں سٹی میں کر کے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دوست آپ کے بھائی ہیں آپ کے ساتھ ہیں سارے؟ اچھا کزن بھائی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا نام سعید فرمائشہ، گورنمنٹ ہائی اسکول مردان. اچھا، تو کیسے پھر وہ خط کا بھی تھوڑا سا مختصر سا ذکر کر دیں جو انگلش میں لکھا تھا آپ نے. You will be get acknowledged. ہاں. My school classes for the summer vacation on the 23rd of July. اچھا. ہاں جی.
तो आज इधर आप आए हैं वली कंधारी दरबार पे। सलाम के लिए इधर आया। अच्छा। तो क्यों सलाम के लिए आया? यार हमारा 2 सवाल कबूल हुए हैं। तो अच्छा। मैंने बोला कि यार ये बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त जगह है ये। ठीक है। इसमें जो बोली है ना, हाँ जी, हाँ। ये लोग नहीं मानता, लेकिन भाई यानी अल्लाह वहाँ के यहाँ करम से फजल लोग है। मायूस नहीं जाते, नहीं, इधर इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा। का करम अब फजल है। मुरादें लेके जाते हैं। तो सवाल क्या थे? सवाल पता है जहन में क्या सवाल थी? दो बता दें। मेरा भी सवाल नहीं है। क्यों? अच्छा, अब कोई सवाल नहीं है? नहीं, अल्लाह के करम फजल है। वैसे हाजिरी लगाने अच्छा, हाजिरी हो गई है। पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम कोई देना आवाम को चाहिए हम ये पैगाम देने कि घर में रहें। भाई 5 वक्त नमाज पढ़ो, वाह जी 5 वाह। वक्त का नमाज पढ़ो, ठीक है, झूठ बात मत करो, झूठ मत करो, गुड, भाई सही बात करो, अच्छा। दूसरे मुसलमान को सीधा रास्ता दिखाओ, ठीक क्या है, बात good। है। और जो आदमी झगड़ा करता है इसको झगड़े से मना करो। ये मुसलमान नहीं और करना भाई ठीक है। अपने लिए भी हाँ। वजीफा रखा करो घर में, हाँ, जो मर्जी आपका अच्छा। घर का सवाल है वो अल्लाह पूरा करेगा। अल्लाह। मेरा साथ है। क्या बात है जी। फरमा गए हैं। अकीदतमंद और ज़ायरीन पहाड़ी की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़कर हसन अब्दाल का खूबसूरत नज़ारा भी कर सकते हैं। एक रवायत के मुताबिक अफगानिस्तान में बाबा वली का मज़ार बहुत खूबसूरत है। उसकी छतें दरियाए अरगंदाब के किनारे अनार के बागात से ढकी हुई है। इस मज़ार को गुल आगा शेर जई, कंधार के साबिक गवर्नर जंगजू सरदार कमांडर ने अपने एक मोअज़्ज़ज़ कबायली की अपने ताज़ीम के लिए लाखों डॉलर की लागत से तामीर कराया। ये मज़ार सरसब्ज वादी अरगंदाब की खूबसूरत और सरसब्ज मनाज़र को और भी 4 चांद लगा रहा है, जबकि बाकी मादा सूबा उसके बरक्स है। मज़ार एक पहाड़ी पर कायम है। मज़ार की तामीर में बेश कीमत संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, जबकि शीशे की मलमाकारी भी की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद। शहजाद, कहाँ से हैं आप? मर्दान से। मर्दान से। और आप भाई कहाँ से आए हैं? मैं भी मर्दान से। मर्दान से। इधर ऊपर दरबार पर हाजिरी लगाने के लिए? इधर आ गई हमारा दोस्त है। अच्छा, ठीक है। आप इस पे कह दें कि टेक्सला रंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रहमान अली हैं जी, जो यहाँ पे खरबूजा जो है वो बड़ा ठंडा ठार बेहतरीन अंदाज में काट के बेच रहे हैं। आपका क्या नाम है? सजाद। सजाद। और आप शरबत बेच रहे हो? कितने अरसे से यहाँ बैठे हैं? पहली बार बैठे हैं या रोजाना आते हैं? अच्छा, तो लोग इतने ही आते हैं रोजाना? अच्छा। मलमाकारी भी जैसे मज़ार की खूबसूरती देखने के काबिल हो गई। ये जगह बहुत खूबसूरत है और पिकनिक के लिए भी मशहूर है, जहाँ कबाब, हाथ से बनी हुई आइसक्रीम और मकामी फलों की मुख्तलिफ बेशबा अक़साम मिलती है। कहा जाता है कि सिख मजहब की अजीम किताब गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गुरुद्वारा पंजा साहब आने वाले तमाम सिख यात्री जब तक ऊपर पहाड़ी पर बाबा वली कंधारी की बैठक और चिल्लागाह पर हाजिरी नहीं देंगे, उनकी हाजिरी गुरुद्वारा पंजा साहब पर कबूल नहीं होगी। इसलिए अब दुनिया भर से हजारों सिख यात्री जब अपने मुकद्दस मुकाम गुरुद्वारा पंजा साहब आते हैं तो वो पहले बाबा वली कंधारी की बैठक और इबादतगाह पर जरूर जाते हैं। एक और रवायत भी है जिसके मुताबिक गुरु नानक और बाबा वली कंधारी के दरमियान किसी बात पर अनबन हो गई। नाराजगी होने के बाद जब बाबा वली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा पत्थर गुरु नानक की तरफ फेंका, जिसको बाबा गुरु नानक ने हाथ से रोक लिया। गुरु नानक का हाथ इस पत्थर में धंस गया, जिसका निशान आज भी इस पत्थर पर मौजूद है। दोस्तों, आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपनी मुस्बत राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।